اس کے معنی اور اس کے سگنیفیکینس دیکھتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک انزلناہ نازل کیا ہم نے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کیا ہے؟ نائٹ آف ڈگری. اور سورہ دخان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکن. یہ کیا ہے؟ لیلۃ المبارکن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو مبارک ہے. اور اس میں بتاتے ہیں کہ حامیم یہ ایک واضح کتاب ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکن، ہم نازل کیے لیلۃ المبارکن، ایک ایسی مبارک رات. انا کننا منذرین، کون سی ہے وہ مبارک رات؟ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بات ہو رہی. جو لیلۃ القدر کی بات ہو رہی اس کی جو سگنیفیکینس ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر کا ڈیسائیڈ کرتا سال بھر کیا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، ایوری تھنگ، اور کیا کیا چیزیں. یہ مبارک ہے اور یہ گفٹ تھا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ہمارے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک آنر دیے، اللہ تعالیٰ ایک ہمارے لیے اپرچونٹی دیے کہ ہم کس طرح گڈ ڈیڈز ارن کر سکتے ہیں، ہم اچھے نیک اعمال. پورا قرآن نازل ہوا تھا 7ویں آسمان پہ، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ، تو لوح محفوظ سے بیت العزا پہ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اوریجنل کاپی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو اقرا جو پہلی وحی آئی ہے اس میں کیا پتا ہے؟ ریڈ، پڑھو. تو یہاں پر وہ سورۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا بتاؤں تم کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر ویسی وہ بات ہے جس میں خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور علماء فرماتے یہ 83 ایئرز سے بھی زیادہ جو عبادت کرتے نا اس سے بھی زیادہ. اور یہ ایسی رات ہے ہزاروں رات سے، یہ حدیث میں آتھینٹک حدیث میں ہے. اور جو لیلۃ القدر سے ڈپرائیو رہا، محروم رہا، سمجھو کہ وہ سارے اچھے اعمال سے محروم رہا. اور جو رات کو جاگے اور نماز پڑھے اور اپنے ایمان کے ساتھ امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے گناہیں بخش دیے جائیں گے. اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں لیلۃ القدر. یہ آخری 10 راتیں طاق راتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کریے، اللہ سے معافی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے. بہت زیادہ توبہ استغفار کریے. اور یہاں پر لیلۃ القدر ہم سورۃ القدر میں دیکھتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہاں پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ایسے اترتے جیسے کہ آپ دیکھو نا چھوٹے چھوٹے پتھر جس طرح، اس طرح اتنے زیادہ فرشتے اترتے، ایک دو نہیں، جھوم کے جھوم کئی، مطلب اتنے سارے فرشتے جیسا کہ یہاں پر پتھر بچھے ہوئے اس طرح سے انگنت، آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو کیلکولیشن کر کے بتاتے کہ یہ کتنے ہیں؟ 83 ایئرس کی آپ کی عبادت ہے. تو ہم 83 ایئرس پتہ نہیں زندہ رہتے یا نہیں، تو ہم 83 ایئرس کی عبادت کیوں چھوڑیں؟ چاہے وہ 21ویں رات ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو یا 29 ہو، یہ سارے راتوں میں ہم جڑنا ہے. تو سارے 10 راتیں 10 دن آپ پورا یوٹیلائز کریے زیادہ سے زیادہ عبادت میں. تو اور ہم کچھ حدیثیں بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اپنی فیملی کو، اور اپنی بیٹی کو بھی اٹھاتے تھے، اپنے داماد کو بھی اٹھاتے تھے علی رضی اللہ عنہ کو، اور خود بھی اپنی کمر باندھ کے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اپنے پوری اہل اپنی فیملی کے ساتھ عبادت میں جڑ جاتے تھے. تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی کریں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے عبادت کریں، اپنے شوہر بچے. اور یہاں پر اس میں آپ ہو سکے تو آف کر لیں، اپنی جاب سے چھٹی لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادتوں میں لگائیں. آپ تراویح پہ جائیے، تہجد پڑھیے،
اور تہجد کا بہت سارے مساجد میں انتظام ہے، تو آپ وہاں جا کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ جتنی ہو سکے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اور لوگ نہ تراویح میں جاتے اور اصل جماعت چھوڑ دیتے فرض نماز سے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ امپورٹنٹ ہے، اور تراویح ضرور پڑھیے۔ اور قیام، جو ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں، اگر جہاں پر قیام اللیل کا انتظام ہے تو آپ ضرور جا کے قیام نماز پڑھیے، اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور اپنے سارے فیملی ممبرس کو بٹھائیے اور خود بھی۔ اور اس میں جو ہے نا یہاں پر اور بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری راتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، خود بھی اور ان کی فیملی بھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے رمضان پایا اور اسپیشلی 10 راتوں میں، اور وہ اللہ سے معافی چاہے اور اللہ سے اپنی معافیوں کی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ نہ کہ رمضان اور اسپیشلی رات کا لاسٹ 10 نائٹس ہے، اس کو آپ ایسے ہی جانے مت دیجیے۔ اب رہا اعتکاف کی بات، اعتکاف جو ہے نا مسجد میں کرنا ہے، اور لاسٹ راتوں میں 10 نائٹس میں کرنا ہے۔ پورے 10 راتیں بھی کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں آ کر 20 راتیں کرے تھے، تو آپ جیسا ٹھیک سمجھے 10 کر سکتے ہیں، اس سے کم بھی کر سکتے، 3 بھی کر سکتے اور اس سے بھی کم کر سکتے۔ اور پورا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ عبادتوں میں ہونا چاہیے، کوئی لق بات نہیں، دنیا کی باتیں نہیں، کوئی فیملی ممبر سے، ہاں ضرورت کے لیے آپ کوئی چیز ضروری ہے تو آپ کر سکتے، اور آپ وائف جو ہے نا لا کے کھانا دے سکتے، گھر والے کھانا دے سکتے لا کے، ضرورت کے حد تک اتنی ہی بات کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، جب تک، اور کبھی 20 دن بھی کرے، اکثر 10 دن کرے۔ اور اعتکاف اگر 10 دن کر لے تو بہتر ہے، اگر اس سے کم بھی ہو تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، اب اس سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس میں اعتکاف میں یہ بھی بتایا کہ عورتیں بھی کر سکتے اعتکاف، لیکن وہ بھی مسجد میں ہے، اگر آپ مسجد میں انتظام ہے تو آپ ضرور جا کے کریں۔ اور پھر بچوں کے ساتھ ارینجمنٹ کر لے، اگر آپ جا رہی ہیں تو پھر وہ اصل جو ہے نا آدمیوں کو اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، اپنے ینگ بچے جو ہے وہ اعتکاف کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور وہ اعتکاف کر لیں، اور اعتکاف خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اپریشیٹ کریں، اپنے دوستوں کو انکریج کریں، ان کے بچوں کے لیے انکریج کریں، ان کے شوہر کے لیے، اور ٹائم ٹیبل بنا لے کہ کیا کرنا ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم مجھے نوافل پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، سارا عبادتوں کا اچھی طرح اس کو ڈیوائڈ کر لیجیے۔ اور یہ چیز جو ہے نا اچھا پروڈکٹیو کریے اور تدبر کریے، یہ قرآن کے آیتوں پہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، ایسے ہی ٹائم مت گزاریے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ سارے ورلڈلی چیزوں سے کٹ آف کر کے صرف اللہ سے لو لگائیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت ہی اچھا اجر دینے والا ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر اس میں اللہ بول رہے کہ میں فرشتے بھیجتا ہوں، پیس اینڈ ٹرانکولیٹی صبح تک۔ تو یہاں پر جب لیلۃ القدر میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ پورا سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیسا سکینت بھیجتے، اور بہت زیادہ ہم عبادت کرنا ہے، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں اس رات کو، اور ہماری جو بھی تقدیر ہے، جو بھی آگے ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ جاننے والا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا یا نہیں ملتا، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ تو اتنے زیادہ فرشتے رہتے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور یہی لیلۃ القدر جس میں لوح محفوظ سے قرآن اتری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ صرف آڈ نائٹس میں گھومیں گے ہم نا، جیسا پہلے بھی میں بتائی، اس کو آڈ نائٹس میں دیکھیں گے، 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اور جب لیلۃ القدر اگر مل جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، او اللہ مجھے معاف کر دے، تو بے شک بہت معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو ضرور اللہ سے معافیاں مانگے۔ اور پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کیا سائنس رہیں گے اس کی،
تو اس دن سورج نا بہت نرمی سے رہے گا. اور دوسری سائن یہ ہے کہ بتاتے کہ اس کا جو ایج ہے نا پلیٹ کی طرح بن جائے گا سورج کا، اور بہت زیادہ آپ کو گرمی نہیں ہوگی، نہ گرمی نہ ٹھنڈک، اور ایک ریڈنیس رہیں گی. یہ کچھ سائنس بتائے گئے. تو اللہ عالم، بس ہم کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانے کہ کس دن لیلۃ القدر ہے. لیکن ہم جو کانسیپٹ ہے نا 27 کو نہیں ہے، کیونکہ ایک بار یہ ہوا تھا کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کے بتانا چاہ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کس دن ہے. تو دو لوگ ایک دوسرے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرگیٹ ہو گئے، مطلب آپ بھول گئے اور یاد ہی نہیں رہا کہ کس دن ہے. تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے تاکہ ہم سارے 10 دن ہی بہت زیادہ عبادت کریں. تو اب آپ عبادت کے لیے، قیام کے لیے آپ سوچے کہ اچھا یہ مسجد جانا تو جائے، قیام کرے، عبادت کرے. گھر میں بھی کوئی کارنر پکڑ لے جس میں ذکر، قرآن، دعائیں، تفسیر و تسبیح، یہ بہت زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رمضان میں اینجل جبرائیل آتے تھے، ایک بار فنش کرتے تھے، کبھی تو 2 بار بھی فنش کرے ہوئے. تو ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرنا چاہیے پورے قرآن سے ایک بار گزر جائے. اور جیسے میں نے بتایا یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیے. اور یہاں پر لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اور فرشتے اترتے ہیں. اور یہ جیسا لاسٹ 10 نائٹس میں دیکھیں گے، اور آڈ نائٹ ہوں گے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا 21، 23، 25، 27 یا 29 پر. اور جو بھی انسان رات بھر اللہ کی عبادت کرا، اللہ پہ بھروسہ کرا اور اس کا ریوارڈ صرف اللہ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی اگلے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ شب قدر اور یہ بہت بڑی رات ہے. کس دن ہے اللہ بہتر جانے. تو ہمارا کام ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 21، 30، 23، 25، 27، 29 کون سی بھی ہو سکتی، اور یہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، جیسا 83 ایئرس کی ورشپ ہے. تو بہت زیادہ کوشش کریے، اللہ سے معافی مانگے، ٹائم ویسٹ مت کریے. بہت زیادہ دعاؤں کا، یہ سیل کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. چیریٹی باکس میں چیریٹی ڈالیے، اور اپنی طرف سے بھی صدقہ ڈالیے جو آپ کے محرومین ہیں، کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور پھر ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سارے فرشتے اتریں گے، اور ایسے فرشتے رہیں گے جیسے کہ زمین پہ پتھر کیسے بچھے ہوئے ویسے فرشتے جگہ نہیں رہیں گے، اتنے پھیل جائیں گے. اور بإذن ربہم، اللہ کے اذن کے طرف سے، اللہ کے پرمیشن کے ساتھ، من کل امر، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اینجلز ہے، اسپرٹ ہے، وہ ڈسینڈ ہوں گے اس دنیا میں، روح. اور یہاں پر ہماری قدر کیا ہوں گا آگے اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے. سلام کیا حتی مطلع الفجر، صبح تک. تو اب یہ کون سی آڈ نائٹ ہے؟ کیونکہ علماء اکثر بولتے کہ 21 سے 29 آڈ نائٹس، کیونکہ آتھینٹک حدیثوں میں بھی یہی بات آئی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، جب انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر لیلۃ القدر آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن کیا 27 کو ہے لیلۃ القدر؟ نہیں، آپ 21 سے لے کے 29 تک. لیکن کچھ علماء بتاتے کہ روز ہی آپ لاسٹ جو 10 نائٹس ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. اور قرآن کا ایک بار پورا ریویو کرائے تھے اینجل جبرائیل. لیکن جس سال آپ کی فوت ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال 2 بار ریوائز کرے تھے قرآن کو. تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے اور قرآن ختم کرنا ہے. جو انسان جاگا اور اللہ سے مغفرت کی طلب کرا، بخشش کی طلب کرا اور بہت اچھے اعمال کرا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے. تو ہمارا کام ہے کہ اللہ سے امید رکھے اور جاگے، اللہ سے دعا کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دعائیں کرے، اذکار کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 نائٹس آتے تھے
تو خود بھی جاگتے تھے، اپنی فیملی بھی جاگتی تھی، اور سارے مل کے لاسٹ 10 نائٹس میں اچھے اعمال کرتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، بہت اچھے اعمال کرتے تھے۔ یہ سلام ہے، پیس ہے، لیلۃ القدر ہے، اور کوئی اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اچھے اعمال کریں۔ تو اب جب ہم دیکھتے کہ اور اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھیں گے ہم، جیسا کہ جو ورشپ اللہ کی صرف عبادت کرنا ہے لاسٹ 10 نائٹس، پوری رمضان میں ہی کرنا ہے، لاسٹ 10 نائٹس تو بہت زیادہ، عبادت کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو بھی آپ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں، یا کوکنگ کر رہے ہیں، یا گھر کے کام یا جاب کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوشش یہ کرنا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہت مبارک رات ہے پورے سال میں، اور یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ 83 ایئرس کی عبادت، پتہ نہیں ہم اتنے سال زندہ بھی رہتے یا نہیں، تو 83 ایئرس کی عبادت کا ہم کو اجر مل رہا، تو کون مس کرنا چاہیں گا یہ اپرچونٹی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو انسان روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اس کے غفر لہ ذنبی، اس کے پریویس سینس، اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے۔ اور رات میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے مطلب نماز، قرآن، بہت زیادہ عبادت کرنا، مغفرت طلب کرنا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جاگنا مطلب جاگ کے ٹی وی دیکھنا یا غیر ضروری ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے لیے ہم لاسٹ 10 نائٹس میں اس کو سرچ کریں گے، لیکن اس میں ہو سکتا کہ دیکھیے آتھینٹک حدیث میں ہم یہی دیکھتے کہ آڈ نائٹ ہے رمضان کی، لیکن جب ہم آتھینٹک حدیث میں دیکھ رہے ہیں آڈ نائٹ ہے، لیکن فور شور ہم کو یہ ہوتا کہ کسی کا روزہ ایک دن پہلے شروع ہوا، کسی کا آج، کسی کا کل، تو اگر آپ لاسٹ 10 نائٹس پورے ہی آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم کوشش کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے لیلۃ القدر کے لیے۔ اور پھر لاسٹ 10 نائٹس میں خود بھی جاگے، بچوں کو بھی جگائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ٹائم بالکل بھی ٹائم خراب نہیں کرنا ہے۔ اور اللہم انکا عفو قریب تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی معافی طلب کر رہی ہوں میں، مجھے گناہ معاف کر دے۔ ابن تیمیہ بھی حدیث ایکسپلین کرتے، اور نائٹس اسی لیے کہ آپ کے پاس جو بھی سنس ہے آپ کے معاف کر دے۔ تو ہمارے پاس جتنے اب دن ہیں اویل کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کوشش کرے اللہ ہم کو معاف کرے، اچھے سے اچھے دعائیں پڑھیے، اور اہتمام کریے، قیام اللیل کریے، رات میں کوشش کریے۔ اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے تو آپ 30 منٹس نیپ لے سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے برداشت نہیں ہوتا پوری نائٹ، لیکن پوری نائٹ جاگنا مسنون ہے، لیکن آپ اگر 30 منٹس یا 1 آور سو کے پھر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں ویسا بھی ٹھیک ہے، لیکن اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور ایون کھانا بھی ہمارا عبادت ہے، جب ہم سحری کریں گے نا وہ بھی برکت ہے، تو ہم سب مل کے سحری بھی کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ خود بھی اچھا کھائے اور لوگوں کو بھی اچھا کھلائے۔ اب ہمارے لیے اپرچونٹی کیا ہے؟ گھر والوں کی، کیونکہ جس طرح کے کووڈ-19 کی وجہ سے ہم زیادہ کھانا نہیں بیچ سکتے، کچھ نہیں، تو اپنے گھر والوں کو اچھے اجر حاصل کرنے کے لیے کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 چیزیں جو روزہ توڑتی ہیں۔ اکثر اسکالرس کہتے ہیں کہ 7 چیزیں جو روزے کو فاسد کرتی ہیں یا توڑتی ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کھاؤ یا پیو جو پیٹ میں جائے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے، وہ روزہ توڑتی ہے، ہم سب کو یہ پتہ ہے۔ جب لیکن ہم ناک کے ذریعے ہم کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ ڈراپس ڈال رہے ہیں ناک کے ذریعے اور وہ منہ میں آ رہے ہیں تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مشکل ہے کہ منہ تک آ جائیں گے تو آپ اوائڈ کریے۔ روزہ جب آپ کا کھل جائے گا، جب آپ نوز ڈراپس یا ناک میں جو ڈراپس ڈالتے وہ بعد میں کر سکتے۔ ایون بعض چیزیں اس میں بھی غلط رائے ہے کہ جو چیز اسمیل کرتے ہیں نا، کچھ ایسی چیزیں بھی اسمیل نہیں کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، جتنا آپ احتیاط کریں بہتر ہے۔ اور دوسری، جو بھی چیز کھاؤ اور پیٹ میں جائے، جیسے کہ اب انسولین ہے، وٹامنس ہے یا اینٹی بایوٹکس ہے جو انرجی دیتی ہے نا آپ کی باڈی کو،
مطلب اتنی زیادہ انرجی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ انرجی 3 سے 4 دن جو ڈرپ لگانا کہتے ہیں نا، اس سے 3 سے 4 دن تک آپ کے باڈی میں انرجی رہتی، تو وہ چیز بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، الٹی کرنا زبردستی، جیسا آپ انگلیاں جو نا حلق میں ڈال کے زبردستی الٹی کر رہے ہیں، تو زبردستی الٹی کرنا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کھانا بہت کھا لیے اور اچانک آپ کو الٹی آ جائے، آپ تھرو اپ کرے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ اب کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی پریگننٹ عورت ہے، وہ بار بار الٹی کر رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبردستی انگلی ڈال کے جو ہے نا الٹی کرنا، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کپنگ کرانا اختلاف رائے ہے اس میں۔ کچھ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ نہ کرو، لیکن اس میں کچھ اسکالرز کہتے ہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے نا جادو اور جن جس پہ ہوتا ہے، اکثر لوگ وہ روزے میں جا کے کپنگ کراتے ہیں، تو اس میں کچھ اسکالرز مانتے ہیں اور کچھ اسکالرز نہیں مانتے ہیں، تو یہاں پر دو بھی اوپینین ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہے کہ خون کا آپ ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں، خون دینے کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، خون ٹیسٹ کرانے کی بات ہو رہی، تو یہ جائز ہے، آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ جو کراتے ہیں وہ کرا سکتے ہیں۔ اب یہاں پانچویں چیز ہے کہ ڈسچارج کرنا، زبردستی آپ خواہش لسٹ میں آ کے آپ اپنا وائٹ ڈسچارج کرنا، یہ نہیں کر سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ سو گئے، نیند میں تھے، آپ کا جو ہے نا وائٹ ڈسچارج ہو گیا، لیکن اگر اس میں یہ یاد ہے کہ اس میں کوئی خواہش تھی یا کوئی اس میں بہت زیادہ اس کے اندر کوئی فیلنگز تھے، تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا غسل واجب ہے، لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی اگر کوئی ڈسچارج آ گیا، جیسے عورتوں کو اکثر یہ پرابلم رہتی کہ وائٹ ڈسچارج آ جاتا، تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن زبردستی کریں گے تبھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور فاسق ہو جائے گا۔ یہ پانچویں چیز۔ چھٹویں جو چیز ہے، میاں بیوی کے ریلیشن شپ جو تعلق ہے، روزے میں منع ہے۔ ایون بعض لوگ جو ہے نا قریب آنا یا کس کرنا، اور ان کو پتا ہے اس سے بات بڑھ جائے گی اور آگے اچھا نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ اوائڈ کرے۔ تو آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، کس طرح آپ پہلے ہی سٹیپ پہ آپ اس کو روک دیں، تعلق قائم نہ کریں۔ آپ مغرب کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ میں آتا، اور اس کا کفارہ بھی ہے، تو روزے میں یہ بالکل منع ہے، اور اس کے لیے حد قائم ہوگی، انشاءاللہ ہم اینڈ میں اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ لیکن ساتویں چیز ہے حیض، جو پیریڈ کا جو منتھلی پیریڈ ہوتا، اور نفاس، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو نفاس کا جو آتا ہے، وہ عورت جب پریگننٹ ہوتی، جب اس کا بچہ ہو جاتا، اس کے بعد جو نفاس کا خون شروع ہوتا 40 دن تک، تو یہ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے آپ نہیں ہو۔ اور کچھ لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے حیض کا، پیریڈ آیا پھر اس کے بعد، تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن حیض سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ روزے سے ہے اور اب مغرب کے لیے بالکل تھوڑی دیر ہے، تو کیا آپ روزہ کنٹینیو کریں گے یا توڑ دیں گے؟ نہیں، توڑ دیں گے آپ۔ جیسے ہی آپ کو پیریڈ نظر آ جائے، چاہے وہ مغرب سے 10 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو اس کا جو ہے نا دوبارہ روزہ رکھنا ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ تمہارے لیے حلال ہے کہ رات میں تم اپنے عورتوں کے قریب جاؤ، یہ تمہارے لیے لباس ہے، وہ بھی تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، اور اس سے پہلے تم لوگ خیانت کر رہے تھے، لیکن اللہ ہے کہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بخشنے والے اور معاف کرنے والے، ہوتا یہ تھا کہ جب یہ احکامات نہیں آئے تھے، تب یہ لوگ چھپ چھپ کے ملتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ سے معافی چاہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں پر بتائے کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کے قریب جانا حلال ہے راتوں کے وقت، رات میں آپ ایک دوسرے کے قریب جا سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک حکم یہ بتائے کہ کھاؤ پیو جب تک فجر ہو جائے، پھر آپ روک دو۔ اس کے بعد احکامات آئے کہ جب آپ اعتکاف میں بھی ہے، تو آپ یہ حد قائم رکھنا ہے، ایک دوسرے سے کوئی ایسی چیز نہیں کرنا ہے ہسبینڈ وائف، اور اس کا احترام رکھنا ہے، اور اعتکاف کے لیے مسجد میں کرنا ہے
यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि मस्जिद में करना है और एक दूसरे से ऐसी कोई हरकत नहीं करना है कि बार बार आप हाथ पकड़े या कोई चीज, और उससे आगे भी जो रिलेशनशिप है वो तो बिल्कुल मना है, वो कबीरा गुनाह आ जाएगा। और ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इसको अल्लाह ताला सही तरीके से बयान करते हैं। अब फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमने 6वीं बात देखी थी कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है ये सबसे बड़ी मेजर सिन है। ये इसमें क्या है, कफारा देना है। तो हम यहाँ पर कुछ देखते हैं कि अगर आप रोज़ा तोड़ रहे हैं, कोई आपका रीज़न नहीं है, तो ये क्या है, कबीरा गुनाह में है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि मैं डराता हूँ ऐसे लोगों को जो इस तरह करते हैं, और इसका कफारा है। और इसमें मेजर सिन में क्या है कि शेख इब्ने उतैमी फरमाते कि इनका फतवा है कि जो रमज़ान में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रिलेशन कायम करे तो उनके लिए कफ़ारा देना ज़रूरी है, और कफ़ारे के साथ आपको दोबारा वो रोज़ा रखना है। लेकिन अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक कि हस्बैंड फोर्स कर रहा था और वाइफ नहीं चाह रही थी, तो हस्बैंड क्या करेंगे, एक्सपिएशन देंगे और रोज़ा रखेंगे, लेकिन वाइफ भी रोज़ा रखेंगे क्योंकि उसका भी रोज़ा फासिक हो गया, लेकिन वहां पर उसकी ख्वाहिश नहीं थी तो उसको एक्सपिएशन नहीं देना है। लेकिन है क्या, तीन चीज़ें, एक गुलाम आज़ाद करना पहली चीज़, दूसरा ताबता 60 रोजे रखना है एक साथ, मतलब एक दिन भी ब्रेक नहीं आना, 60 रोजे। तीसरी चीज है 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, मतलब 60 अलग अलग मिस्किनों को खाना 60 डेज खिलाओ, या एक दिन में 60 लोगों को खाना खिला दो, आपकी मर्जी है। एक दिन में 60 लोगों को खिला सकते या 60 डेज तक एक इंसान को खिला सकते, लेकिन उसमें अच्छे दो खाने हो, अच्छे खाने हो, क्योंकि हम तो आराम से 2 बार तो खाएंगे ना, 2 से 3 बार तो खाएंगे, तो वो चीज़ है। या आप पैसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन अगर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तो आप 60-60 120 हो जाएंगे, ठीक है। और रोज़ा दोनों भी रखना है। तो ये हदें हैं अल्लाह की, और हम इसमें यही देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक। यहाँ पर हाँ आखिरी चीज़, ये एक हदीस है जो अबू हुरैरा की है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक बद्दू आए थे और उन्होंने फरमाया कि हलाकत हो गई, कि मेरे से एक बड़ी गलती हो गई। तो आपने फरमाया कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मैं अपने जब मैं रोज़े में था अपनी वाइफ के करीब गया और मेरा रोज़ा फासिक हो गया। तो आपने फरमाया क्या तुम गुलाम आज़ाद कर सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो इतना, मेरे पास तो पैसे नहीं है उतने। फिर क्या तुम 60 दिन ताबता रोज़े रख सकते हो? तो कहने लगा कि नहीं, मेरी तो इतनी सेहत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम 60 मिस्किनों को खाना खिला सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत पुअर हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। फिर आपके पास ना एक सदक़े का टोकरा आया था, उसमें बहुत सारे खजूर थे। तो आपने फरमाया कि ये लोग कहाँ है, वो इंसान जो मेरे से सवाल कर रहा था। तो वो इंसान ने, वो बद्दू ने कहा कि मैं यहाँ हूँ। तो कहा कि ये लेके जाओ, ये जो है ना खजूर, और ये बांट दो जो मदीना में सबसे गरीब है। तो वो बद्दू ने कहा कि मैं सबसे गरीब हूँ, क्या मैं ले लूँ ये, मेरे से गरीब तो कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस मुस्कुराया और कहने लगे ठीक है, तुम ले जा सकते हो। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वेलकम करती हूँ दौरे कुरान उर्दू। इंशाल्लाह आज हम पारा नंबर 27 जुज नंबर 27 करते हैं। जिससे पहले भी मैंने बताया हम शॉर्ट समरी कर रहे हैं, हर आयत नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर सूरत ज़ारियात से शुरू होगा इंशाल्लाह, सूरत ज़ारियात आयत नंबर 31 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाला फ़मा ख़त्बकुम अय्युहुम मुरसलून। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या और क्या बात है। हम देखते हैं कि वो उन्होंने खुशखबरी दी थी फरिश्तों में, उसके बाद वो पूछ रहे हैं क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। तो कहने लगे कि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम है मुजरिम है और उनके ऊपर अजाब आने वाला है। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतुन, और वो भी कैसा अजाब आने वाला है, पत्थरों का और मिट्टी
اور مٹی کے جو پتھر رہیں گے، اور وہ بھی وہ مارک کرے ہوئے پتھر رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ حد سے گزر گئے، کیونکہ یہ ہم جنس کے ساتھ برا عمل کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ سخت عذاب دینے والے۔ آیت نمبر 37 میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اتھارٹی کے ساتھ کیسا بھیجے، لیکن ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میجیشین ہے یا کاہن ہے، تو پھر وہ اپنے کس طرح موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے اور بچا لیے۔ پھر آج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح آج کی قوم کے بارے میں بتائے، کہ سمود کے بارے میں بتائے، اور تھوڑے ٹائم ان لوگ اپنا انجوائمنٹ کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے، اور کیسا ایک تھنڈر بولٹ آیا اور سارے لوگ جو ہے نا ایک سہیا ایک مطلب بہت زور سے ایک ارتھکویک آیا اور سارے لوگ اوندھے پڑ گئے اور مر گئے، اینڈ پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں آیت نمبر 46 میں، اور پھر وہاں پر نوح علیہ السلام کو وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا، تو کس طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتائے کہ کیسا شپ بنانا، اور پھر اس کے بعد سب چیزوں میں سے نا جو جانور تھے، چرند پرند تھے، سب کے دو دو پیر بتائے کہ کشتی میں سوار کر لو اور آگے بڑھو، پھر وہ کشتی لے کے آگے بڑھے اور اللہ کے ساتھ کوئی شرک مت کرو، اور اس کے بعد آگے بتاتے کہ جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ اس میں کشتی میں شامل نہیں ہوں گے، اور پھر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ذکر کیا ہے لوگوں کے لیے، جو مومن لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور پھر یہاں پر آگے بڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 56۔ ہماری تخلیق کا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن اور انسانوں کو بنائے لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم عبادت کریں، تو ہمارا مین مقصد ہے عبادت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول آخری نبی ہے وہ، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلانے والا ہے، اور ان اللہ هو الرزاق، تو اللہ ہی بے شک دینے والا رزاق ہے۔ تو ہم جو ہے نا چھوٹے چھوٹے باتوں پہ یہ مت سوچے اس سے ایسا ہوگا، اس سے دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگے، اور جو لوگ غلط کرے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جو ہے نا پنشمنٹ دینے والا ہے، بہت تکلیف دینا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ اللہ کے آیتوں میں ڈس بلیو کرے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرے وہ پورا ہونے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ الطور سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالطُّورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ، قسم ہے طور کی اور جو کتاب جو لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر رق منشور، اور کس طرح لکھی ہوئی ہے، کس طرح اسپریڈ کری ہوئی ہے، اور وہ بیت المعمور، اور کعبۃ اللہ کی قسم۔ تو یہاں پر بیت المعمور کیا ہے نا، جب آپ مکہ جاتے کعبۃ اللہ پہ، جو ایگزیکٹلی کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے نا 70,000 فرشتے روز وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر وہ آگے چلے جاتے، سجدے میں جاتے اور عبادت کرتے، پھر دوسرے 70,000 آتے، تو اسی طرح 70,000 اور وہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتے۔ بیت المعمور وہاں پر ہے، اور وہ سب مرفوع، اور جو آسمان اور زمین کس طرح وہ کرے، پھر بحر المسجور، بول رہے ہیں کہ جو سی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آگ لگا دیں گے، اور پھر یہ عذاب ہو کے رہنے والا ہے، اور پھر یوم تمور السماء مورا، اور آسمان اور زمین ایسا ہلا مار دیے جائیں گے، اور جو ماؤنٹینز ہے وہ بھی اڑنے لگیں گے، اور جو لوگ جھٹلائے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور لیکن جو لوگ اچھے کام کرے بے شک ان کے لیے جو ہے نا جنات ہے، باغات ہے، آیت نمبر 17 میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا۔ اب آیت نمبر 18 میں دیکھیے، جو لوگ انکار کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عذاب ہے، اور ان کو بولا جائے گا کہ اب کھاؤ پیو اور مزہ چکھو تمہارے عذاب کا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے
کس طرح اچھے لوگوں کا اچھا انعام ملا اور کس طرح ان لوگوں کو بہترین انعام کیوں ملا، کیونکہ وہ جنات میں جانے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر آگے بات آتی تسبیح کرنے کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر کس طرح آیت نمبر 22 میں بتا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ طریقے کے میوے ہے اور اس میں گوشت ہے کھانے کے لیے، وہ جو چاہ رہے ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ وہاں پر دے دیتے ہیں۔ ایون بتاتے کہ اس کے جو گلاس ہوں گے، کپ ہوں گے، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے اور کوئی بھی جو ہے نا خراب بات نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ کو کوئی ایزا پہنچے۔ اور پھر یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ نیشنز کے بارے میں بتائے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ بولتے اچھا تم اپنے لیے تو بیٹے چاہتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھا خود تو اپنے لیے بیٹے بناتے اور میرے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اولادیں نہیں۔ اور پھر آیت نمبر 48 میں فَاصْبِرْ حُکْمَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اب صبر کرو اور ہمارے لیے بھی صبر کرنا بہترین ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں بھی بولتے کہ صبر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اور جو بھی ہوگا بہترین ہوگا اور تم دیکھو گے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے کہ آیت نمبر یہاں پر جب یہ سورت کی ختم ہو گیا، بہت ہی چھوٹی آیتیں تھے اس میں، اور سورت النجم والنجم اذا ہوا، اور جو تارا جو نکلتا ہے اور رات میں اور اس کا جو کمپینین ہے وہ فَأَضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہے، وہ صحیح گائیڈنس پہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے، جو بھی بات آتی نا، جو بھی بات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی آتی تو وہی وہ بات کہتے۔ إِنَّ هُوَ إِلَّا يُوحَىٰ، تو آیت نمبر 4 میں بتا رہے ہیں جو وحی آتی وہی بات کرتے اور ہم ان کو وہ بات سکھاتے ہیں اور وہ بات بہت ہی پختہ اور صحیح بات ہے۔ اور پھر یہاں پر وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، اور پھر یہاں پر کون تھے، وہاں پر جبرائیل امین کی بات ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھے اور پھر وہ کتنے زیادہ شدید القوا تھے، ان کی کتنی اسٹرینتھ زیادہ تھی، وہ ساری بات یہاں پر بیان کریں اور بتاتے کہ ایک پر ہی ان کا اتنا زیادہ بڑا تھا کہ ان کی مطلب بہت زیادہ ان کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ وہی لے کے آتے تھے نا، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ان سے مطلب سنیچ کرے، جیسا بولتے ہیں نا شیاطین کے، نہیں وہ گمراہ ہو گئے یا یہ ایسا کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں آیت نمبر 13 میں کیسا معراج اور اسراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبرائیل امین کو دیکھے سامنے سے، اور پھر وہ کہاں پہ تھے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ایسا دیکھے کہ جیسا دیکھنا چاہیے، عندہا جنت الماوا، اور کہاں پر کھڑے ہوئے تھے، جنت الماوا کے پاس، اور پھر وہاں پر ایک لوٹی ٹری مطلب جو ایک جھاڑ تھا وہاں پر، اذا یکشا اذا سدرۃ الماء یکشا، اور پھر اس کے بعد بتاتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی گریٹسٹ سائنس ہے اس کے بارے میں، لیکن ان لوگ جو ہے نا آج لات عزا منات یہ ان لوگ ایک مورتیاں بنا لیے تھے، اور کیا کرتے، اور کیا مورتیاں بنا لیے تھے، جو عورتوں کے اسکلپچر بنا کے پوجا کرتے تھے، بول رہے کہ نہیں ہم یہ چیزوں میں بلیو نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی بھی نالج نہیں ہے۔ وَإِنَّ ظَنَّ، زن مطلب یہ سارے 28 آیت میں دیکھیے یہ سب لوگ گمان کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ، یہ لوگ منہ پلٹ گئے، یہ مطلب دین سے پلٹ گئے۔ اور پھر جو بھی ان کے پاس نالج ہے نا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، اللہ کے پاس مکمل علم ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 32 میں دیکھیے جو لوگ میجر سنس اوائڈ کرتے، کبائر سنس، تو اور ان لوگ اپنے آپ کو ایک تو بڑے کبیرہ گناہ سے روکتے اور دوسری چیز کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے اور اپنی آنکھوں کو بھی روکتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے نا فورگیونیس ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کرے۔
اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 40 میں وَنْسَعْيَتُ سَوْفَ يَرَى، اور وہ عنقریب دیکھ لیں گے کہ وہ کیا ہوگا اور ان کا کیا جزا کیسا ملنے والی ہے، پوری پوری جزا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں وہ پوری طرح دینے والے ہیں۔ کچھ لوگ ہنستے ہیں اور کم روتے ہیں، کچھ لوگ ادر وے اراؤنڈ کرتے ہیں، اور جب اینجل آف ڈیتھ آئیں گی وہ آپ کی زندگی لے کے چلے جائیں گے، مطلب آپ مر جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے نا نر اور مادہ، مطلب فیمیل بھی بنائے میل بھی بنائے، اور کس طرح انسان کی تخلیق کیے ایک چھوٹے سے حقیر پانی سے، سپرم ڈراپ کی بات کریں، چھوٹے سے حقیر پانی سے کیسا بنائے۔ وَإِنَّهُ أَهْلَكَ الْعَادَ الْأُولَى، اور پھر کس طرح عاد اور سمود یہ سارے نیشنز کو کیسا ایک کے بعد ایک ہلاک کرتے گئے۔ پہلے تو نا اللہ تعالیٰ بھیجے پروفٹ، اس کے بعد جب حجت تمام ہو گئی اس کے بعد ڈسٹروائے کرے۔ اور پھر آیت نمبر 60 میں بولتے فَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا تم ہنستے ہو اور کم روتے ہو، اور جب تم قرآن سنتے ہو کیا تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو۔ قرآن سن کے ہم کو رونا چاہیے، اس میں جو باتیں ہیں جو ہم اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے سجدہ کرو، فَاسْجُدْ لِلَّهِ، آیت نمبر 62 میں۔ اور سورۃ القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اب یہ جو شق القمر ہے نا یہ معجزہ تھا کہ قمر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اللہ تعالیٰ، تو یہ سورۃ القمر میں یہی بات بیان کریں۔ اور وہ دن آ گیا جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کیا تھا، ایک معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور پھر یہ دیکھتے کہ ان لوگ پلٹ گئے، اور کتنے برے ہیں کہ اتنا معلوم ہونے پر بھی وہ پلٹ گئے، اور پھر ان کو اب اپنی حال پہ چھوڑ دو۔ اور پھر جب آیت نمبر 7 بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے آنکھ اس دن ہمبل ہو کے، مطلب بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ نیچے ہم جیسا دیکھتے نا، اور ان کے جو قبروں میں سے نکلیں گے جیسے کیڑے نکلتے نا، جیسا لوکسٹ، جیسا کبھی آپ دیکھیں کیڑے کس طرح موتس جو رہتے کس طرح نکلتے، ویسے قبروں میں سے لوگ نکلیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ اور کیسا جب وہ پکارنے والا آئیں گا مہطعین الی الداع، تو وہ لوگ ایسے ہانکے جائیں گے، کبھی آپ جانوروں کو دیکھیں کس طرح ہانکتے اور وہ پیچھے جاتے، تو اسی طرح ان لوگ اس کے پیچھے جاتے جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور اس دن جو ہے نا لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہانکتے جائیں گے تو لوگ ایسا قطاروں میں جاتے جائیں گے، اور یہ دن بہت مشکل کام ہوگا ان کے لیے۔ پھر یہاں پر نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ 950 سال میسج کنوے کرے لیکن وہ انکار کر دیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حجت تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ کیا بول رہی، میں پورے دروازے کھول دیا اور بارش اوپر سے ایسی آ رہی تھی جیسا تندور پھوٹ جاتا نا ویسا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہر چیز اس میں بہہ گئی، اور صرف کیا کرے تھے، نوح علیہ السلام کو بولے تھے کہ اچھا ایک کشتی بنا لو، اور وہ بچ گئے تھے۔ اور پھر یہاں پر ایک آیت بار بار آتی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بولتے کہ میں نے قرآن کو اتنا آسان بنایا پھر بھی کیا تمہارے لیے مشکل ہے، کیا پھر تم اس میں سے کوئی جو ہے نا ایڈمونیشن نہ لیتے، کوئی چیز تم نصیحت نہیں پکڑتے اس میں سے۔ پھر سمود کے بارے میں بتایا کیسا سمود والے انکار کرے، اور ان لوگ پھر آگے دوسرے نیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لوگ جو ہے نا شی کیمل جو سمود کے اوپر ان لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک معجزہ بتاؤ، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالو جو کہ حاملہ ہو، تو حاملہ اونٹنی کو پہاڑ میں سے نکالے، اور ایک حاملہ اونٹنی کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی عرب کلچر میں، اس کے باوجود بتا دیے تھے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیں گی اور ایک دن یہ لوگ، تو یہ برداشت نہیں ہوا، تو ان لوگ کیا کرے ہیں، اس کو مار دیے، اس کے پیر کاٹ دیے، تو اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیے۔ پھر یہاں پر آیت نمبر 32 میں بھی یہی آتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ،
کیا تم اتنا قرآن آسان بنائے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر لوط علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کس طرح ہم پتھروں کی بارش بھیج دی اس میں، کیوں لوط علیہ السلام کی قوم غلط چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ ہم جنس میں انٹرسٹڈ تھے، وہ مرد اور عورت کے ریلیشن شپ میں نہیں بلیو کرتے تھے، اور یہ چیز اتنی خراب ہے، ایک تو اس سے بیماریاں ہوتی اور دوسرا اس سے کیا ہوتا، آپ کے جو بچے ہونا ہے بچے نہیں ہوتے، آگے جنریشن نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی قرآن میں بتائے کہ عورت اور مرد ملنے سے ہی آگے اولاد ہوں گی، یہ چیزیں بالکل غلط ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف نقصان اور بیماریاں ہونے والے ہیں۔ اور بار بار پھر اللہ تعالیٰ پھر وہی آیت ریپیٹ کرتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور پھر بتا رہے فرعون کی بات آئی، کس طرح فرعون والے تھے، پھر اس کے بعد پوچھتے کہ کب آنے والا ہے آخرت میں بل الساعۃ، تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے مجھے نہیں معلوم ہے، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ محض گمان میں پڑے رہے۔ اور جب اللہ کا جب کمانڈ آ جائے گا نا تو ایسا ان کی آنکھ بھی نہیں پلٹ سکیں گی۔ کبھی آپ دیکھیں، کبھی آپ وہ ایک دم سے کوئی چیز پریشانی کی آ گئی تو آپ کی آنکھ کیسے ٹھہر جاتی، تو ویسا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر بہت ہی اچھے مطلب جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے ان المتقین فی جنات، ان کے لیے نہریں بہتے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں دیں گے۔ اور ہم آگے اب دیکھتے کہ سورۃ الرحمن بہترین پیاری سورت ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اللہ تعالیٰ جیسا سورت کی شروعات الرحمن، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کی بات کرتے، تو یہاں پر سورہ اٹسیلف سورہ رحمان ہے، رحم کرنے والا، تو ایک رحمت اللہ کی دنیا میں ہے، 99 رحمتیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو جب رحمان یہ بہت ہی مطلب سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، دیکھو بولنے میں بھی آپ یہ کرو رحمان، تو اور علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، تو ہمارا جو مین چیز سکھانے کی بات، ایون سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 30 آنورڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح آدم علیہ السلام کو جو ہے نا جو ایک نالج کے بیس پہ ٹیسٹ کرے اور خلیفہ بنائے اور اتھارٹی دیے، پھر خلق الانسان، انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کس طرح انسان کی بنایا، علمہ البیان، اور کیسا علم دیا، بیان کرا، اور یہاں پر اچھی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح علم کی اہمیت ہے، علم القرآن، اور وہ کیا ہے قرآن کی اہمیت ہے، اور کس طرح بیان کرے۔ اب جو ہے نا سورج ہے، چاند ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اور پھر ستارے اور جھاڑ شجر سب کیا ہے اللہ کی اطاعت میں، اور وہ بھی سجدے میں ہے، تو ہم کو پتا ہے نا جب صبح ہوتی ہے ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی اور حمد و ثنا کرتی، سوائے انسان کے، انسان کو ایک اتھارٹی دی گئی کہ ہم خود سے حمد و ثنا کریں، تو ہمارے اندر فری ول ہے، لیکن ہمارا بھی کام کیا ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ مطلب یہاں پر ستارے ہے، اور یہاں پر آسمانوں کی بات کری، آسمان کیسے بیلنس کیے ہوئے ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ جو بنائے نا اس میں کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے، ہر چیز مکمل صحیح بنائے، اور فروٹس کی بات ہو رہی اور پام ٹریز کی بات ہو رہی، اس طرح وہ کورز میں رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو گھاس ہے آپ کبھی دیکھیں وہ بھی کس طرح کور میں ہے، اور کس طرح خوشبو والے جھاڑ ہے، اور فبیئی آلائی ربکما تکذبان، یہ آیت بار بار آتی، لیکن ایک حدیث آتی جس میں بتاتے ہیں جب یہ آیت آتی تو جن اس کا جواب دیتے تھے، بولتے یہاں پر جب بھی فبیئی آلائی ربکما تکذبان آتا تو لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، تو جن یہ والی جواب دیتے تھے، تو جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرے، تو بتاتے کہ یہ 33 ٹائمز یہ جو ہے نا یہ ریپیٹ ہونے والا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور اللہ تعالیٰ بنائے انسان کو ایک مٹی سے، اور وہ بھی کھنکتی ہوئی گاڑی مٹی، کبھی آپ پوٹس بناتے تو آپ دیکھیں مٹی کس طرح چکنی کالی،
खनकदार मिट्टी रहती वैसी, और मर के भी फिर मिट्टी में जाना है। वो चांद और सूरज किस तरह वो भी सजदे कर रहे हैं, किस किस नेमतों का इनकार करोगे। फिर दो जो सीज है ना वो किस तरह मिलते, दो समुंदर मिलने की बात हो रही, और उसके बीच में एक आड़ है। और आप लिटरली अगर ये करके देखो ना, अगर गूगल करके देखो कि दो समुंदर और उसके बीच में जो आड़ है ना, तो ऐसा वो नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन स्टिल अल्लाह की तरफ से वो पार्टीशन है, जो कि आप कुछ भी नहीं वो कर सकते। और सूरत अल फुरकान और दूसरे सूरतों में भी आता, एक तरफ खारा और मीठा पानी, यहाँ पर क्या आ रहा कि दो चीज है लेकिन वो मिल रहे नहीं। तो यहाँ पर कुछ मुफस्सिर ये बोलते हैं कि जिस तरह दो चीज है, खारा और मीठा, फिर भी उन लोग अपनी तासीर नहीं छोड़े, तो हम भी बुरे लोगों के साथ मिलके अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना है। और फिर उसके बाद सी स्वीट और सॉल्टी सी है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें से पर्ल्स निकलते, कॉरल्स निकलते, मतलब अच्छे अच्छे मोती किस तरह निकाल रहे हैं, और कैसे जो है ना शिप्स इस पे सेल कर रहे हैं, माउंटेन सेल कर रहे हैं। और फिर बाकी वजह रब्बी का जुल जलाल इकराम, सिर्फ अल्लाह ताला का चेहरा रहने वाला है, वो जो है ना मुअज़्ज़ज़ है। और फिर यहाँ पर बताते कि जब हम जन्नत चाह रहे हैं तो जन्नतुल फिरदौस और अल्लाह से उसका फजल मांगो। फजल क्या है कि हम सारे टेस्ट पास कर लिए, उसके बाद जल जलालुल इकराम का चेहरा देखने का, अल्लाह की दीदार का, तो ये क्या रहेगा, फजल रहेगा। और फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुल्ली यौमिन हुआ फिसान, और फिर एक दिन आएगा कि हम सब चीजों को मार देंगे, सब लोग मरना है, इवन हम भी मर के जाना है, इवन एंजल ऑफ डेथ भी मरना है। फिर जिन और इंसान से मुखातिब है, तो जिनों का भी मतलब अल्लाह ताला पूछने वाले हैं, उनका भी डे ऑफ जजमेंट में उनका भी उनको सवाल जवाब देना है। तो फिर उसके बाद किस तरह जमीन और आसमान कैसे ओपन हो जाएंगे, वो जो है ना पूरे रख में डाल देंगे अल्लाह ताला। और रोज के बारे में बोल रहे हैं, फकानत जो है ना का ध्यान, और रोज जो किस तरह रेड कलर का रहेगा। तो ये सारे कि बार बार अल्लाह ताला वही बोलते कि किस किस नेमतों का तुम मेरा इनकार करिए, कभी ये आलाई रब्बी कुमार तुकज़्ज़िबान। फिर जो है ना जो लोग गुनाह करे फिर वो बात कर रहे हैं, फिर क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 41 में बोलते कि मैं तुम्हारी पेशानी को सब पकड़ के पूछूंगा कि तुम किस बातों का इनकार करेंगे। और फिर हेल फायर में जो क्रिमिनल्स है जो इनकार करे उनको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद जो लोग डर के इवन लोग सजदा करेंगे, कैसा इनकार कर सकते हो तुम लोग कि दो वाटर स्प्रिंग्स की बात हो रही, ये कैसे वाटर स्प्रिंग्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं कि फिर किस किस फ्लेवर के बारे में तुम लोग इनकार करेंगे। तो सारी सूरत में अल्लाह ताला बार बार अपनी नेमतों का जिक्र करते और बोलते किस तरह तुम इनकार कर सकते हो। तो आप जरूर ये सूरत पढ़े और इस पे तदब्बुर करें। अब सूरतुल वाक़िया, सूरतुल वाक़िया में क्या है, तीन तरह के गिरोह रहेंगे, एक साबिकून अव्वलून रहेगा, एक जो दाएं हाथ वाले और एक बाएं हाथ वाले। अब जो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ना वो बोलते कि सहाबा और प्रॉफिट्स है, लेकिन कुछ उलमा कहते कि हम में से भी कोई जा सकते हैं अगर उनके उतने अच्छे अमाल है। तो हम जो है ना हमेशा दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा अमाल नामा दाएं हाथ में, राइट हैंड में मिले, लेफ्ट में नहीं। इज़ा वक़्तुल वाक़िअ लैसा लिल वाक़िअति काज़िबा। तो यहाँ पर ये जो हादिसा होने वाला है वो होते रहेगा, उसको कोई इनकार नहीं कर सकते। और फिर जो अर्थ है ना हिला मारे जाएगा, मतलब कंप्लीट कन्वर्जन, मतलब अल्लाह ताला अर्थ ब्रेक लाएंगे, पूरा अर्थ हिल जाएगा। और जो माउंटेन्स है, जो पहाड़ है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और वो भी कैसे, जैसा डस्ट आप कभी देखे ऐसा डस्ट होती वैसा। और फिर उसके बाद तीन तरह के, जैसे मैंने बताए थे, तीन तरह के ग्रुप है। तो अस्हाबुल मैमना, मा अस्हाबुल मैमना, आठ वाली आयत में कौन है अस्हाबुल मैमना, व अस्हाबुल मशअमा। फिर कौन है अस्हाबुल मशअमा, मतलब वो लेफ्ट हैंड वाले, वो उसमें अपने अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमको अस्हाबुल मशअमा में नहीं जाना है। व साबिकून व साबिकून, सबसे बेस्ट कैटेगरी क्या है, साबिकून व साबिकून।
تو ہم اس میں کوشش کرنا ہے، لیکن فور موسٹ جیسے ہمارے صحابہ اور پروفٹس کی یہ کیٹیگری ہے، لیکن ہم میں سے بھی، اور اولئک المقربون، اور یہ جو اولئک مقربون ہے، یہ جو فرسٹ موسٹ ہے نا سابقون، ان کی کیٹیگری ہے وہ مقربون، اور وہ قربت حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے گارڈنس ہوں گے، ان کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ اور کون ہوں گے یہ؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کوئی بھی ہو سکتے، اور ان کے لیے بہت بہترین تکیے لگائے گئے، وہ آرام سے ریکلائنرز پہ بیٹھے ہوئے۔ کبھی آپ دیکھیں ہم جا کے چیک کر کر کے ریکلائنرز لیتے، تو آپ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ آرام سے سکون سے بیٹھے متقابلین، اور آپ دیکھیں کبھی بھی آپ سائڈ میں نہ بیٹھنا چاہتے، آمنے سامنے بیٹھنا چاہتے، تو متقین علیہا متقابلین، وہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور ان کے آگے ایک چیزیں سرکولیٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ینگ بچے، اور وہ بھی بولتے کہ ینگ بچے بٹوین لائک 9 یا 10 ایئرز اولڈ رہیں گے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ اور پھر ان کے ویسلز اور ان کے جو کنٹینرز وہ جو ہے نا، اس میں اچھے سا پانی ہوگا، اور جو شراب دی جائے گی اس سے کوئی ہیڈ ایک نہیں ہوگا، کوئی سر میں درد نہیں ہوگا، اور اس سے کوئی نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جو بھی فروٹس چاہ رہے نا بس وہ چاہیں گے وہ فروٹ مل جائے گا، اور کوئی اس میں جو ہے نا کوئی لف بات نہیں ہوں گی، کوئی باتوں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور حور کیسے ہوں گے؟ حور العین ایسے جیسے کہ انڈا ہے نا، انڈے کے اندر جو جھلی رہتی کیسی رہتی، وائٹ سفید، تو ویسے، اور ان کے آنکھیں ایک بڑے بڑے آنکھ رہیں گے، اتنے خوبصورت رہیں گے، ایسے حور ملیں گے ان کو۔ اور پھر جو بھی چیز ہم لوگ کھانا چاہ رہے ہیں نا، لحم طیر، تو گوشت چھوٹے چھوٹے برڈز کا، تو یہ سن کے اتنا مجھے ماؤتھ واٹرنگ دکھا کہ کتنا اچھا برڈز، اس کے اچھا سا گوشت، مطلب آپ دیکھو جو چھوٹے چھوٹے برڈز رہتے ہیں نا ان کا ٹینڈر میٹ رہتا، بہت ہی مزے کا رہتا وہ گوشت۔ اور یہ کیا بول رہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کی جو لوگ یہ کرے۔ تو دس از سو گڈ، مطلب فروٹ بھی آپ دیکھیں کھٹے یا سٹرس میں رہے، ہر چیز اچھے، اور اتنا آن ٹاپ آف اٹ یشتہون، مطلب آپ جو بھی خواہش کر رہے ہیں جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، اور آپ جو سوچو دیٹس اٹ، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ آئی پیڈ ہو یا فون ہو یا کچھ، آپ بس آپ کیا کر رہے ہیں، سلائڈ کر رہے ہیں چیزیں اور آ جا رہے ہیں، یہ اٹس لائک اے مائنڈ میں آپ جو ہے نا چیزیں سلائڈ کر رہے ہیں اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور کہہ رہے کہ پیس پیس، مطلب ان کے لیے کیا ہے، ایک سلامتی، اور ہم سب چاہتے ہیں۔ اب اصحاب الیمین، اب کون ہے اصحاب الیمین؟ اور یہ جو ہے نا ان کے پاس جو بھی چیزیں کھوانی چیز تھے وہ نکال دیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر بنانا ٹری کی بات کری، اور کس طرح شیڈ ہوگا ان کے لیے، اور جو ان کے اوپر پانی کس طرح ہوگا، اور فروٹس ہوں گے ان کے پاس بھی، اور سیزن والے فروٹ بھی ہوں گے اور دوسرے بھی ہوں گے، اور ان کے بیڈز کیسے ہوں گے، پورے ریز کرے ہوئے بیڈز ہوں گے ان کے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو عورتیں ہوں گی اتنی خوبصورت، اور عورتیں بھی کیسے ہوں گی، بالکل شادی نہیں ہوئی سو عورتیں، بالکل پاکیزہ، پاک صاف ستھری، بہت ہی پاکیزہ عورتیں، اور ان کے ہسبینڈ اور وائف کے دونوں کی ایج بھی سیم ہوں گی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ رائٹ ہینڈ والے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم مقربون کی بات کر لیے تھے، اب یہ رائٹ ہینڈ والوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب لیفٹ ہینڈ کی بات کریں، اللہ لا تجل منہا، اس میں اللہ تعالیٰ نہ بنائے ہم کو، تو ان کے لیے کیا ہے، فروٹنگ فائر ہے، ان کے لیے بہت زیادہ گرم پانی ہے، جو گرم پانی ان کے سروں پہ سے ڈالیں گے تو وہ سر کا اسکن نکل جائے گا، اور وہ ایسا بلیک شیڈ آئے گا کہ ایسا بلیک اسموک رہے گا کہ وہ ان کے اسکن پہ چپک جائے گا۔ کبھی آپ دیکھیں کول کے پاس گئے تو آپ کو کیسا رہتا، ایون جو آپ نہیں بھی چاہتے تو وہ پورا آپ کے منہ پہ دھواں اڑ جاتا، اور پورا ان کے اوپر انہم کان قبل، اور پھر اس کے اوپر پورا ان کے اوپر آ جائے گا، اور بہت ہی ان کے چہرے پہ نا کلساہٹ آ جائیں گی، ڈسٹ آ جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد موضوع چینج ہوتا 47 آیت میں سے، میں اسی لیے یہ آیت بائی آیت کری کیونکہ ہماری پوری زندگی یہ 3 گروہ پہ ہے۔ اگر ہم یہ چیز سمجھ گئے نا، یہ کور ہے سورے کا، اور یہ سورۃ الواقعہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں پڑھنے سے
یہ حاجت پوری ہو جاتی وہ حاجت، ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایمان ہے۔ ساری قرآن ہمارے لیے جو ہے نا اچھا ہے، آپ پڑھ سکتے، برکت ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وہ بولتے کہ اچھا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے اٹھائے جائیں گے، ہاں پھر سے اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ اور پھر زخم کی بات ہو رہی تو یہاں پر لوگوں کو ان کو جب بھوک لگیں گی، جو بائیں ہاتھ مطلب جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں ان کو زخم کھلائیں گے۔ اور زخم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ڈراپ اگر زخم یہ دنیا میں ڈال دیتے نا تو پورا جل جاتا اور کڑوا ہو جاتا ہر چیز، تو اس طرح سے ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگیں گی تو ایسا پانی پلائیں گے تو ان کے آنکھ پورے ایسے نکل کے آ جائیں گے، اور ان کی پیاس بھی کیسا لگیں گی، جیسے تھرسٹی کیمل جیسا ہے نا، اونٹ کو جب پیاس لگتی ہے آپ دیکھیں کتنا سارا وہ پانی پیتا، تو بول رہے کہ اونٹ کی طرح پانی پئیں گے لیکن ان کی پیاس نہیں بجھیں گی۔ تو ان کے لیے بہت ہی بدترین عذاب ہے۔ یہ جو امپورٹنٹ آیت ہے نا وہ چیزیں میں اس میں بتا دی، پھر یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 77 میں بتاتے کہ یہ معزز قرآن ہے اور کوئی اس کو نہیں چھوتا ایکسپٹ جو معزز فرشتے ہیں، اور یہ تنزیل من رب العالمین ہے، یہ رب کی طرف سے ہے جو ان سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بس یہ دعا کریں کہ ہم بھی مقربون میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی بات ہوئی، فسبح باسم ربک العظیم آیت نمبر 96 میں، تو ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں بہت ہی اچھی طریقے سے۔ سورۃ الحدید، اب کچھ صورتیں ہیں لگاتار سبح للہ ما فی السماوات سے شروع ہوں گے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ صورتوں کو کیا کہتے ہیں، مسبحات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحدید کیا ہے، لوہے کی بات ہے، لوہا بھی اللہ تعالیٰ بھیجے ہمارے طرف سے۔ اب جو کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ فون ہے، آئی پیڈ ہے، یہ لوہا کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ بھیجے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، جو بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ تسبیح کر رہی، اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ اور یہ آیت بہت اچھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ پہلا ہے، وہ آخر ہے، وہی شیء علیم ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی وہ چیز آ رہی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ڈاؤٹ آ رہا، تو کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھو، کیونکہ اللہ ہی پہلا ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، وہی ہم سب لوٹ کے جانے ہیں۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ 6 دن میں بنائے، یعلم ما یلج فی الارض، جو بھی چیز زمین میں آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر آگے ہم دیکھتے اللہ تعالیٰ عرش کو کیسا ٹھہرائے، اور عرش کے بارے میں ہم زیادہ کوشچنس نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بتائے کہ عرش ہے، پانی پہ ہے اور اوپر ہے، دیٹس اٹ۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں لہو ملک السماوات وما فی الارض، اور زمین اور آسمان اور ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دن اور رات کس طرح داخل ہوتے، کس طرح اللہ تعالیٰ چینجز بتاتے، وہ سارے اس میں یہاں پر بتایا گیا۔ اور پھر بھی تم اس پہ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں بھیجے، اور یہ قرآن جو ہے نا روشنی کی طرف لے کے آتی، اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ تو اس سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے کہ بلیونگ مین اور وومن کا کس طرح وہ لوگ آگے بڑھیں گے، آیت نمبر 12 میں۔ اور پھر ہپوکریٹس کے بارے میں بتایا آیت نمبر 13 میں۔ اور یہاں پر جب سورت مطلب یہاں پر ہم پوری سورت نہیں کریں گے کیونکہ نیکسٹ جز میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور آیت نمبر 26 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوح علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقع بیان کیے، اور پھر مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ ساری باتیں۔ اور پھر آیت نمبر 29 یہاں پر جو ہے نا پارا اینڈ ہوتا، اور نیکسٹ پارے میں ہم کنٹینیو کرتے سورۃ الحدید، اور جو پیپل آف اسکرپچر ہے نا ان کے بارے میں بتائے، اور پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
جز 27 ڈیلی ریمائنڈر. قال فما خطبکم. شارٹ سا ریویو کریں گے اس میں ٹوٹل 7 صورتیں ہیں اور سارے صورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سورۃ الرحمن، اور سورۃ الرحمن میں نعمتوں کی بات ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار نعمتوں پہ یاد دہانی کرتے. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے یہ آیت. اور ہر نعمت کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورۃ الزاریات اس میں کمپلیٹ ہوتی ہے، سورۃ الطور اور سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید پہ پارے کا اختتام ہوتا ہے، فنش ہوتا ہے اس میں پارا. جب ہم دیکھتے کہ سورۃ الواقعہ میں 3 گروپس کی بات ہوگی کہ سابقون اولون ہوں گے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. سابقون اولون کون ہوں گے؟ جو صحابہ اکرام ہے، پروفٹس ہے، رسول ہے. اور کچھ اس میں بتایا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے اس میں بھی جو کوشش کریں گے وہ بھی سابقون و اولون میں ہوں گے، ڈیپینڈ کہ ان کی گڈ ڈیڈز کتنے ہوتے. تو قال فما خطبکم، اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا. ایھا المرسلون، تو یہاں پر جاننے والوں نے پوچھا کس سے، مطلب یہاں پر بات ہو رہی کہ فرشتوں سے نا. تو پھر ہم دیکھتے کہ آگے اللہ تعالیٰ بولتے ففروا الی اللہ، بس دوڑو طرف اللہ کے. جو دوڑو اللہ کی طرف ہے نیکیوں کے لیے، اللہ کے پسندیدہ کاموں کے لیے. ایسا نہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں پسندیدہ نہیں، قرآن اور سنت کی مہر ہونی چاہیے اس پہ. جو اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرے تو اس کے لیے دوڑو. اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جو بتائے اس کی پیروی کرنا ہے. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو آگے جو ایک بات یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ کے کام کرو اور وہ پھر اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھو، ایسے نہیں کہ اس کو ضائع کر دو. سورۃ الزاریات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے. تو مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ عبادت کرنے کے لیے. اور پھر اس میں فسبحوا وادبار النجوم، جب تسبیح کیجئے جب ستارے پلٹ کے آتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک تسبیح کی کتنی اہمیت ہے ہر وقت، اور ہر جز میں آپ دیکھیے تسبیح کی بات آتی. اور جب ہم ہدایت کی بات کرتے، تقوی کی بات کرتے، تو ایک بہترین دعا ہے جس میں آتا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہم اس میں 4 چیزیں مانگ رہے: ہدا ہدایت، تقی تقوی سے ہے، والعفاف چیسٹیٹی، والغنی مطلب سیلف سفیشینٹ کر دو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں. اور اللہم آتی نفسی تقواہا، اس میں بھی تقوی کی بات کر رہے ہیں. پھر وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور پیورٹی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کو پاک صاف کر دے. اور انت ولی و مولاہا، اللہ تعالیٰ آپ ہی ولی ہے میرے، آپ ہی مولا. ولی اور مولا مینز اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے. اور کبھی بھی ہم اپنے نفس کو پیور رکھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ میں بوسٹفل نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں ہی بہت پاک ہوں، میں ہی بہت اچھی. ہم اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے لیکن اپنی آپ کی تعریف نہیں کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہ قرآن میں نے آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت لینے والے یا نصیحت پکڑنے والے. تو جب قرآن آسان بنائے اہل قرآن، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو الفاظ ہے جامع ہیں. جب آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھو، ورڈ ٹو ورڈ میننگ، تفسیر،
یا میمورائزیشن، یہ ایک واحد کتاب ہے جو ساری میمورائز کرتے. کوئی کتاب آپ دیکھیے تورات، انجیل، زبور یا کوئی اور غیر قوم کی کوئی کتاب نہیں، صرف یہ ایک کتاب ہے جس کو آپ آرام سے میمورائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ہے اتنی آسان. اچھا، ان المتقین، بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، وہ جنتوں میں، باغات میں ہوں گے، ونہر، اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، جگہ میں سچائی کے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر بھی وہ کیریکٹرسٹک ایک بلڈ ہے، کیونکہ انہوں بولے بھی سچ، تو ان کے لیے کیا ان کا ملکن مقتدر، تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک بادشاہ کے پاس جو ایک اقتدار دیتے نا، ایک اتھارٹی، دیٹ کائنڈ آف تھنگ ہوں گے ان کے پاس. اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ بتاتے علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور رحمان دیکھیے سورۃ الفاتحہ جب شروع ہوتا رحمان اور رحیم کی بات ہوئی، پھر سورہ اٹسلف سورۃ الرحمن، اور ایک اللہ کی رحمت اس دنیا میں اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور سورۃ الرحمن میں علم القرآن، علم کی بات ہو رہی، تو علم ہمارے پر فریضہ ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. کون سا علم؟ ہم کتنی بھی دنیا میں پڑھائی میں ایکسل کر لیں، وہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. علم قرآن اور سنت کا، اور آتھینٹک علم. اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کی بات ہوتی، پھر علم البیان، اور سکھایا بولنا پڑھنا. تو علم، خلق، بیان، یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے، ایک دوسرے سے. اور جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایک حدیث میں آتا فرماتے کہ جب یہ پڑھا جاتا تو جنہوں نے اس کا جواب کیا دیا، لا بِشَيْءٍ بِنِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اور پھر آگے ہم دیکھتے کہ جو دوسرے صورتیں ہیں کہ اس میں وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس کے لیے جو ڈرے مقام ربی، کھڑا ہونا ہے اس کا اپنے رب کے سامنے. جب آپ کو رب کا، اللہ کا ڈر رہے گا نا، اس لحاظ سے آپ اعمال کریں گے. اور جنتان، ان کے لیے 2 باغات ہیں. کیوں ہیں ان کے لیے 2 باغات؟ کیونکہ اللہ کا تقوی ہے. اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. حسرتوں سے جنت نہیں ملنے والی ہے، کوشش سے ملنے والی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجٌ ثَلَاثَةً، پھر بول رہے ہیں کہ اور ہو جاؤ گے تم جماعتوں میں، اور 3 جماعت. اب 3 جماعت کیا ہے یہاں پر سورۃ الواقعہ میں؟ اصحاب الیمین ہے، اصحاب الشمال ہے، مطلب مشأمہ ہے، والسابقون. تو سابقون آگے بڑھنے والے، سابقون جو صحابہ اکرام پروفٹس کا. لیکن اصحاب الیمین کیا ہے؟ جو دائیں ہاتھ والے. اور بائیں ہاتھ والے، لیفٹ والے نہیں چاہیے، کیونکہ اعمال نامہ بھی اس دن خوشی کا عالم رہے گا جس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں ملے گا، جس کا لیفٹ میں ملے گا وہ مارا جائے گا. تو لیفٹ میں نہیں. تو اللہ سے بھی دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں ملے، لیفٹ ہینڈ میں نہ ملے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ سابقون یا اصحاب الیمین میں، اصحاب الشمال یا اصحاب اس میں نہیں جانا چاہتے. اور سبحان اللہ و بحمدہ کی جو تسبیح ہے یہ میزان کو بھر دینے والی ہے. اور تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ذکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی کہتے کہ ہماری نماز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ کے نزدیک یہ کلمات بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے میزان بھر دیتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ہم جب دیکھتے کہ کسی کے دل میں بھی ایک شک شبہ رہتا نا، تو یہ آپ کلمات دیکھیں، الاول والآخر والظاہر و باطن. اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. تو ہر چیز میں جب آپ کو کچھ لوگ اس میں ایک یہ آیت میں بہت سارے اپنے ایکسپیرینسز بھی بتاتے
کہ جس کو بھی یہ ڈاؤٹ ہوا جب یہ آیت پڑھے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. اسپیشلی جب نان مسلمس رہتے، جب آپ ان کو بتاتے کہ ہی از دا فرسٹ، ہی از دا لاسٹ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات اس میں بیان کی گئی تو وہ ایمان لا لیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے کہ میں رب السماوات والارض کا میں مالک ہوں. اور خردن ہنسنا کیا ہے؟ جو بھی ہم دین کے کاز کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، اس کو خردن ہنسنا، اور وہ دین کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جو نور کی بات آتی، اس میں ہمارا نور کیا رہے گا؟ جو ہم گڈ ڈیڈز ارن کریں. اور اس کے ریلیٹڈ ایک جو آیت جو دعا ہے، اللہم جعلی فی قلبی نورا وفی بصری نورا، پورا اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نور بھر دے مجھے. تو یہ دعا بھی قرآن کے مسنون دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے. تو یہ جز نمبر 27 میں بہت ساری چیزیں سیکھے، لیکن اوورال اس میں مین جو بلیٹ پوائنٹس ہے سورۃ الرحمن کے بارے میں ہے، اور سورۃ الواقعہ کے بارے میں ہے، اور سورۃ الحدید میں جو اول و آخر و ظاہر و باطنوں کے بارے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب آخرت میں ہم سب گیدر ہوں گے، قبر میں سے ایسے نکلیں گے جسے ٹڈیاں نکلتے، اور ٹرمپٹ جب بلو ہوگا، فرسٹ ٹائم جب ٹرمپٹ بلو ہوگا سب مر جائیں گے، سیکنڈ ٹائم جب بلو ہوگا تو سب نکل کے گیدر ہوں گے. جزاک اللہ خیرن کثیر. نماز کے بعد کا ذکر نمبر 2، اردو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن العبادتک. اس کا معنی دیکھتے ہیں. ربی آئینی، اے میرے رب میری مدد فرما. آئین سے ہے نا، جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں. اعلیٰ ذکر کا، تیرا ذکر اذکار سے ہے. و شکر کا، اور تیرا شکر. و حسن العبادت، اور تیری بہترین عبادت کر سکوں. نماز کے بعد کی دعائیں. سیدنا معاذ جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ معاذ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. تو معاذ نے بھی فرمایا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے آخر میں یہ کہا کرو، ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن العبادتک. نماز کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والا، منادی مینس کوئی جو اناؤنس کرتے لاؤڈلی، منادی کرنے والا پکارتا ہے، وہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اس آگ کو بجھاؤ جو ہمارے نفسوں میں ہے. تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ نماز، جب جیسے جیسے آپ وضو کرتے نا، آنکھ کے، ناک کے، ہر طرح کے گناہ آپ کے جھڑ جاتے ہیں. نماز نبوی میں بھی ہم نے یہ حدیث دیکھی تھی اس میں ڈیٹیل میں. اور یہاں پر پھر جب ہم نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اسے اور سابقہ نماز مینس جو پریویس نماز ہے اور یہ نماز، جب آپ نماز کو ٹھہر جاتے اور جو پریویس نماز پڑھے تھے، اب نماز کے درمیان کے وقفے میں جو بھی گناہ تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، مطلب فرگیو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو. تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے نفسوں میں ایک آگ کی طرح ہے. آگ مینس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ایک نماز سے دوسری نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ گناہوں کو فرگیو کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور
اس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب وضو کرنے جاتے تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے کہ جب آگ جلائی اور آگ بجھانا مینس ہمارے نفسوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز ایک ٹھنڈی ہو جاتی. ہمارے نفس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نگیٹو تھاٹس بھی ہو سکتے، جو ہماری ذیلی زندگی کی جو چیزیں ہیں. جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز میں ہم فارغ ہوتے تو آپ تبدیلی محسوس کریں گے. نماز سے آپ کے اندر ایک ٹھنڈک اور راحت اور ایک سکون پہنچتا. اور یہاں پر اور ایک حدیث ہے، اس میں فرماتے، یہ بھی سلسلہ تو صحیح کا ہے، جب عصر کی نماز کا وقت ہو تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ مغرب کی وقت ہو تو عصر اور مغرب یہ ایسے ٹائم ہے کہ اس اوقات میں آپ بہت زیادہ بزی بھی رہتے عصر اور مغرب کے وقت. اور اس میں جو فرشتے بھی آتے آپ کو وٹنس بھی کرتے نا کہ جب تبدیلی ہو رہی اینجلز کی تو وٹنس کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جا کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے بھی ہے. لیکن جب جو لوگ سوتے ہوئے رہتے ہیں، آپ سمجھیے کہ نماز کا ٹائم ہوا اینڈ سٹل آپ سو رہے ہیں اور آپ اٹھے نہیں، تو اس میں کیا ہوگا، آپ وٹنس کیا ہوں گے کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو وہ بھلائی نہیں ملی. تو پھر آگے پھر یہ حدیث میں کنٹینیو ہوتا، فرماتے کہ بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں. مطلب اب آپ سوچئے کہ آپ مغرب پڑھے، عشاء پڑھے تو آپ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے، اور بعض شر کی حالت میں اٹھتے ہیں. شر کی حالت میں اٹھتے ہیں مطلب کہ آپ نماز مس کر دیے تو پھر کیا ہوا، آپ وہ خیر سے محروم ہو گئے، آپ شر کی حالت. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ سے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی تم نماز فنش کرو اللہ کی حمد و ثنا کرو، ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن العبادتک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. چلو ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.